السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کے بارے میں۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترکی ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ ہندوستان اور پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ ناظرین، عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ جو باتیں طے ہیں وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کا طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 بر اعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان ان کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ، وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے، اس میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ مورخ اسٹینفورڈ جیشا اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے، لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اسی مشہور روایات کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کا جد امجد سلیمان شاہ تھے، جو قائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جیشا کے مطابق خیال ہے کہ سلیمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کی مغربی علاقوں میں زمین دے دی۔ جیشا کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ سوگوت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، اس میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی تھی، اور پھر جس میں عثمان غازی کے بیٹے ارحان غازی نے اضافہ کیا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان غازی کے دور کی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کے ساتھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگوت میں ارطغرل کا مزار از سر نو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔ تو ناظرین، کافی ریسرچ کرنے کے بعد ارطغرل غازی کے بارے میں جو ہمیں مختصر سی معلومات ملی، ہم نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اسی طرح کی مزید معلومات اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔